اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا موضوع تخلیق انسانی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح تخلیق کیا، پھر آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے، پھر جنت سے کیسے زمین پر اتارے گئے، اور پھر توبہ کیسے قبول ہوئی، اور شیطانی وسوسوں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح وسوسوں میں ڈالا اور کس طرح انہوں نے وہ پھل کھایا۔ یہ پوری تفصیل کا موضوع ہے۔ انشاءاللہ پوری ویڈیو سنیں گے تو آپ کو بہت ہی لطف آئے گا۔ بہت پیارا واقعہ ہے اور یہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہ صراط الجنان، یہ تفسیر میرے پاس موجود ہے، اس میں بڑا تفصیلاً یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جو دوست پڑھنا چاہے تو وہ صراط الجنان یہ کتاب لے لیں، تفسیر کی بہت پیاری کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں میں اپنا خلیفہ زمین پر بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو میرے رب نے فرشتوں سے مشورہ لیا کہ اے فرشتوں، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، ہم تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں، تو اس ایسے انسان کو زمین پر پیدا فرمائے گا جو فساد اور جھگڑا کرے گا۔ زمین پر اس نے لڑائی جھگڑے کرنے ہیں، خون ریزیاں کرنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنِّی أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ، ہم نے یہ جسد خاکی بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت جبرائیل امین زمین پر تشریف لائے تو زمین سے کہا کہ بھائی مٹی لے کے جانی ہے۔ تو زمین نے پوچھا بھی کیا ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل امین نے بتایا انسان بنے گا، پھر وہ تجھے آباد کرے گا۔ تو اس مٹی نے، زمین نے رونا شروع کر دیا، پھر یہ انسان گناہ بھی کرے گا اور پھر اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین اس مٹی کی آوازاری سن کے دل نرم تھا، واپس چلے گئے۔ اسرافیل آئے، میکائیل آئے، ان تینوں نے مٹی کو نہ لے کے گئے۔ لیکن چوتھے نمبر پہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو وہ مٹی کو لے کر چلے گئے۔ جب یہ مٹی بن گیا انسان کا، اللہ تعالیٰ نے یہ جسد خاکی بنایا۔ تو یہاں پر ایک بات میں ایک حدیث بھی سنا دوں اور ایک مسئلہ بھی بتاتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے چہرے پر لعن طعن نہ کیا کرو اور چہرے پر تھپڑ بھی نہ مارا کرو، کیونکہ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت والے ہاتھوں سے خود بنایا ہے۔ اس کی جو شان ہے، ہر انسان کا چہرہ میرے رب نے اپنے قدرت کے کاملہ کے ساتھ خود بنایا ہے۔ تو چہرے کا جہاں تک تعلق ہے تو میرا رب خود بناتا ہے، باقی جسم بھی رب کی کن فیکون، تو دیر ہی نہیں ہوتی۔ تو دوستان گرامی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسد خاکی بنایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس میں روح پھونکی تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن جو فرشتوں کا سردار تھا ابلیس، شیطان ابلیس، اس نے سجدہ نہ کیا، تکبر کیا اور کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ تو سب سے پہلی پھٹکار جو شیطان کو پڑی وہ اس کی تکبر کی وجہ سے۔ تو اس لیے ہمیں بھی تکبر سے بچنا چاہیے۔ یہ تکبر ہی ہے جو انسان کو ہر جگہ مار دیتا ہے۔ تو شیطان کو بھی پھٹکار پڑی ہے تو تکبر کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی ذریعے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا۔ تو اب آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ۔ اے آدم، تو اور تیری بیوی اس پوری جنت میں جہاں جاؤ، جہاں دل کرے جاؤ، آؤ کھاؤ پیو، تمہارے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ولا تقرب هذه الشجرۃ، ایک درخت کا اشارہ فرما دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب کیونکہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا تھا، تو وہ دشمن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچنا، اس کے وسوسوں سے، اس کے بہکاموں سے بچنا ہے۔
تو دوستان گرامی، شیطان نے اب یہ کوشش کی کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے مجھے جنت سے نکالا، میں بھی کسی طرح ان دونوں کو جنت سے نکال دوں۔ وہ خطا اجتہادی ہونی تھی، کیونکہ زمین تو آباد ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے نظام چلانا تھا۔ تو وہ شیطان نے اسی درخت کا جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کے قریب نہیں جانا، اس سے وہ کہتے ہیں گندم کا وہ پودا تھا، وہاں سے وہ لایا گندم کے دانے، اور اماں حوا سلام اللہ علیہ سے کہا یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ کو کیوں روکا ہے؟ فرماتی کیوں روکا ہے؟ کہنے لگا شیطان کہ اس وجہ سے روکا ہے کہ تم یہ کھاؤ گے تو پھر تم فرشتے بن جاؤ گے، یا تمہیں ابدی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو اس نے ساتھ قسم بھی کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ تو اماں حوا سلام اللہ علیہ نے اس کی قسم پہ اعتبار کر لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اور دونوں نے وہ پھل کھا لیا، وہ جو تھا گندم کا درخت تھا جو تھا بھی۔ تو جب وہ پھل کھایا تو ان کے وہ پردے، شرمگاہ کے پردے جو ہے وہ بے پردہ ہونے لگے، تو پھر انہوں نے پتوں کے ساتھ چھپایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اور حوا، تم لوگوں نے میری حد کو کراس کیا ہے، جس وجہ سے میں نے تجھے منع کیا تھا، تم اسی درخت سے کھا بیٹھے ہو، تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم زمین پر جاؤ اور تمہاری اولاد آپس میں لڑے گی۔ تو آج دیکھیں سارے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم ہی فرما دیا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ پھر آدم علیہ السلام اس وجہ سے، اس خطا اجتہادی کی وجہ سے، یہ گناہ نہیں ہے، یہ خطا اجتہادی ہے۔ کوئی اگر کہنا آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا، ہم سے گناہ ہو جائے تو کیا بات ہے، اس طرح کہنا کفر ہے۔ آدم علیہ السلام کی شان عرف و اعلیٰ ہے، وہ اجتہادی غلطی تھی کیونکہ زمین نے آباد ہونا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرانی تھی۔ ویسے نبی ان گناہوں سے پاک ہوتے، معصوم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ زمین نے آباد ہونا تھا، آدم علیہ السلام نے زمین پہ آنا تھا، تو وہ روایت میں تو 350 سال تک آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، لیکن توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، تو وہ اس نے ان کے ذریعے دعا مانگی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی ہے۔ تو وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور ایک روایت میں حضرت ابن فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے وہ یہ تھے، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے یہ التجا کی، یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری خطا کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو کس طرح جانتا ہے کہ محمد میرا پیارا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ کہ جب تو نے میری جسم خاکی میں نور یہ روح پھونکی تو میں نے آنکھیں کھولیں تو جنت کے سامنے کناروں پہ لکھا ہوا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے دروازوں پہ، جنت کے درخت کے پتوں پہ، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا، جان گیا کہ یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ تیرا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم ہم نے تیری خطا کو معاف کیا، اور یاد رکھ ہم نے اگر اس محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم تجھے بھی پیدا نہ کرتے۔ اور یہاں تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتے۔ تو دوستان گرامی، یہ ایک بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ، اس طرح بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اختصاراً اسی پہ ہی اکتفا، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔